السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار واقعہ۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے بڑا عالم ہو، اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور اسے راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کی جانب شاہی محلات ہیں، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، امرا، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب نادار دہریے کی بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور آپ یقین رکھے وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی متعامل، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے، خلیفہ وقت سے ملے، اور جیسے علماء کی بانی کی جاتی ہے تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، امام صاحب آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ آدمی 8-9 بجے بھیجا گیا تھا اور آپ رات کے 1 بجے پہنچ رہے ہیں، اپنی تاخیری کی وجہ بیان کریں گے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی تاخیر لگائی جاتی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلایا اور سب سرتا پا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا۔ فرمایا، قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پہ جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملا تھا نہ کشتی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دربار کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے بنائے تختے نکلنا شروع ہوئے، اور ایک کے بعد ایک نکلتے جا رہے ہیں۔ میں تحقیر سے دیکھا رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنا شروع ہوئے۔
جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کتیل کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تختے جو بڑے جڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا ہے۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں بھرنا شروع ہوا، جس سے اندر پانی گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسی جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلنے لگی۔ دریا کے دھار پر پہنچی اور پانی اس طرف جا رہا ہے اور کشتی دوسری طرف چل رہی ہے، کیونکہ دربار اس طرف تھا۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کو کون لے کے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ سانحہ جس کی وجہ سے تحیر میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا۔ دوریے نے کہا امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں اور خود ہی روغن لگ جائیں، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی کنارے پر پہنچا دیں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی؟ کوئی کیلے ٹھونکنے والا نہیں، خود بخود ٹھوک گئی؟ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود بخود ہی بھر گیا؟ کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے ٹھونکنے والے کے اس کی کیلے ٹھوک نہ سکے، اور یہ اتنا بڑا جہان، چھت جس کی آسمان چھت ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور یہ اتنا بڑا جہان انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اور وہی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ خدا حافظ۔